دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، ہے کتنی کشش یعنی اپنی اولاد کو ہدیہ دینا۔ اصول سمجھا کہ اگر علی الاطلاق آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں یا کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو جیسے ہی آپ نے ہدیہ اس کے حوالے کیا، وہ مالک بن گیا، اس کے قبضے میں وہ چیز چلی گئی، آگے بیان آ رہا ہے اس کا ہدیہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو حدیث آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ آدمی طے کر کے واپس چاک لے، جیسا کہ طے کی اور طے کر کے اپنی طے کو واپس چاک لے، ایسا ہے۔ تو جب ہدیہ دے دیا تو ہدیہ دے کر کے اس کو پھر واپس نہیں لے سکتے۔ البتہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا اور وہ اس میں کوئی مصلحت کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو باپ واپس لے سکتا ہے اپنے بیٹے سے۔ اس میں وہی واقعہ ہے کہ اپنے بعض اولاد کو ہدیہ دیا تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ سارے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لے۔ چنانچہ ایک صاحب آئے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو، ساتھ میں بیٹا تھا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اکلّ ولدک نحلت مثلہ، کیا تو نے اپنے ہر بیٹے کو اس طریقے سے غلام دیا ہے یا صرف اسی کو دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، صرف انہیں کو دیا ہے۔ فرمایا واپس لے۔ چنانچہ ان صحابی نے واپس لیا اور واپس لے کر کے پھر ان کو نہیں دیا، یعنی کہ اگر دے تو سب کو دے اور اگر نہیں دیتا تو کسی کو نہ دے۔ یہ نہیں کہ ایک کو دیا زیادہ دیا اور ایک کو کم دیا۔ حدیث نقل کی امام بخاری نے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اب یہ شکایتیں تو بڑی ہیں کہ میرا فلاں بیٹا بڑا نافرمان ہے، باپ کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرتا ہوں۔ ایک بچے کو اہمیت دینا، دوسرے بچے کو جھٹکنا، ایک بچے کو قریب کرنا، دوسرے بچے کو دور کرنا، ایک بچے کو شاندار اس کے شوق پورے کرنا اور دوسرے بچے کی ضرورت بھی پوری نہ کرنا۔ اندازہ کیجئے، ایک بچے، یہ باپ کے لیے ہے، میں بھی ایک باپ ہوں، میرے لیے بھی ہے، ہر ایک باپ کے لیے نصیحت ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد درمیان انصاف قائم کرے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک بچے کے تو شوق پورے ہو رہے ہیں اور ایک بچے کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک بچے تو دادا بن گیا، ایک بچے کی اولاد کے لیے کپڑے لاتا ہے، تحفے لاتا ہے، اور دوسرے بچے کی اولاد کے پاس سردی کے کپڑے نہیں، جوتے نہیں، موزے نہیں، اور جو ضروریات کا سامان ہے کچھ بھی نہیں، یا کم ہے یا بوسیدہ ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ اس بچے کے قلب کے اندر، دل کے اندر نفرت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ پھر کہتے ہیں صاحب ابا کا ادب نہیں کیا، بے ادبی خود کرا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ تو حقوق بیان کیے جاتے ہیں عام طریقے سے بیانات میں کہ والدین کا حق ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو اس میں ذرہ برابر کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وغیرہ۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے۔ اگر وہ بچوں کے حق تلفی کر رہا ہے اور بچے کے قلب کے اندر ایک نفرت کا تخم، نفرت کا بیج تو نے ڈال دیا ہے تو پھر شکایت نہ کر کہ میرا بچہ میرا ادب نہیں کرتا، میرا بچہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ تو دور خود کر رہا ہے اپنے بچے کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم
اولادکم اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیں. اور آگے اسی طرح کا پورا مضمون ہے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ اگر بچوں میں کوئی چیز تقسیم کرے تو سب کو برابر دے. کپڑوں میں، جوتوں میں، یہ تمام تر چیزوں میں خاص طور سے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ہر باپ کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے.